یہ وہ دور تھا جب مصر کی ہوائیں خوف سے بھری تھیں۔ فرعون نے ایک پیشگوئی سے ڈر کر بنی اسرائیل کے ہر ننھے بچے کی موت کا حکم دے دیا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جس کی حفاظت اللہ کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ ایک ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ کا حکم دیکھیے، وہ ٹوکری بہتے بہتے سیدھا فرعون کے محل میں جا پہنچی۔ فرعون کی نیک بیوی حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھا تو دل ہار بیٹھی اور اسے گود لے لیا، لیکن بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ پورے محل میں پریشانی پھیل گئی۔ تبھی اس بچے کی بڑی بہن جو چپکے سے ٹوکری کے پیچھے آئی تھی آگے بڑھی اور بولی، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو بہت پیار سے پالے گی۔ اور یوں اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ وہی بچہ اسی ماں کی گود میں واپس آ گیا، اور وہ بھی فرعون کی شاہی حفاظت میں۔ وقت گزرا۔ ایک دن ظلم کو روکتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک مصری کی جان چلی گئی۔ فرعون نے موت کا حکم دیا تو موسیٰ کو راتوں رات مصر چھوڑنا پڑا۔ محل کا شہزادہ اب ایک مسافر تھا۔ مدین کے صحرا میں انہوں نے پناہ لی اور ایک چرواہے کی زندگی گزارنے لگے۔ سالوں بعد جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے تو کوہ طور پر ایک ایسی آگ نظر آئی جو در حقیقت نور تھا۔ وہیں انہیں نبوت ملی اور وہیں اللہ نے حکم دیا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون کے دربار میں حق اور باطل کا آمنا سامنا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے جادو کا سارا بھرم توڑ دیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، لیکن فرعون کا غرور نہ ٹوٹا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر عذاب بھیجے۔ کبھی پانی خون بن گیا، کبھی فصلوں پر ٹڈی دل کا حملہ ہوا، اور کبھی طوفان آئے۔ جب عذاب آتا تو فرعون کہتا، ہمیں بچا لو، ہم تمہیں جانے دیں گے، لیکن عذاب ہٹتے ہی وہ مکر جاتا۔ آخرکار اللہ کا حتمی فیصلہ آ گیا۔ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل مصر سے نکل پڑے، مگر فرعون اپنا لشکر لے کر پیچھے آ پہنچا۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا اور پیچھے ظالم فوج۔ لوگ مایوسی سے چلائے، موسیٰ ہم تو مارے گئے۔ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ نے سمندر کا سینہ چیر کر راستہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل پار اتر گئے، مگر جب فرعون اپنے غرور کے ساتھ بیچ سمندر میں پہنچا تو پانی کا عذاب اس پر ٹوٹ پڑا۔ اپنے آپ کو خدا کہنے والا فرعون ایک ہی لمحے میں غرق ہو گیا۔ دریا کی ٹوکری سے لے کر سمندر کے راستے تک اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ صحرا میں بھوک لگی تو آسمان سے من و سلوہ بھیجا، پیاس لگی تو چٹان سے چشمے نکال دیے۔ لیکن بچوں، انسان کتنا ناشکرا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے احکامات لینے کوہ طور پر گئے تو اسی قوم نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ آزادی ملنے کے بعد انہوں نے اسی رب کو بھلا دیا جس نے انہیں فرعون سے بچایا تھا۔ کہ یہ عظیم کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو سمندر بھی راستہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اصل کامیابی صرف مشکل سے نکلنے میں نہیں، بلکہ مشکل سے نکلنے کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کرنے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے میں ہے۔